توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین الشیئین اظہارا للصواب۔ یہ مناظرہ کی تعریف ہے۔ مناظرہ کسے کہتے ہیں؟ متخاصمین کا متوجہ ہونا، متخاصمین کا متخاصمین کسے کہتے ہیں؟ جو مناظر ہوں گے، دو مناظر جو ہوں گے، ان دونوں کیا بولیں گے آپس میں؟ متخاصمین، متقابلین۔ متخاصمین کا متوجہ ہونا دو شیوں کے درمیان کی نسبت میں، دو شیوں کے درمیان کی عالم حادث ہے، دو شے ہیں، اس کی نسبت میں مناظرہ ہوگا۔ ایک کیا کہے گا؟ عالم حادث ہے، اور دوسرا کیا کہے گا؟ عالم حادث نہیں ہے، عالم حادث نہیں ہے۔ جبھی تو ہوگا مناظرہ۔ دونوں کہیں کہ عالم حادث ہے، مناظرہ ہوگا؟ دونوں کہیں کہ عالم حادث نہیں ہے۔ متخاصمین کا متوجہ ہونا دو شیوں کے درمیان کی نسبت میں، کائے کے لیے متوجہ ہونا؟ اظہارا للصواب، حق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ دونوں کا مقصد کیا ہے؟ کہ حق ظاہر ہو جائے۔ مناظرہ سے، توجہ سے مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اظہارا للصواب، حق کو ظاہر کرنے۔ اب اس میں جو قیدیں ہیں اس تعریف میں، ان قیدوں کا فائدہ بیان کر رہے ہیں۔ پہلی قید کیا ہے؟ متخاصمین۔ متخاصمین کسے کہتے ہیں؟ یرید قدس سرہ ان المتخاصمین اے اللذین، ان المتخاصمین اے اللذین، مطلب احدہما غیر مطلب الاخر۔ مصنف نے ارادہ فرمایا ہے، یرید قدس سرہ، مصنف قدس سرہ نے ارادہ فرمایا ہے کہ بے شک متخاصمین اے اللذین، متخاصمین وہ دو ہیں جن میں سے ایک کا دعویٰ دوسرے کے دعوے کے علاوہ ہو۔ متخاصمین کی تعریف کر رہے ہیں۔ مصنف نے ارادہ فرمایا ہے کہ متخاصمین اے اللذین وہ دو ہیں، مطلب احدہما، کہ ان میں سے ایک کا مطلب دعویٰ دوسرے کے دعوے کے خلاف ہو۔ ایک کا دعویٰ، ایک کہے کہ رسول عالم غیب ہیں، دوسرا معاذ اللہ کہے کہ رسول عالم غیب نہیں ہے۔ ایک کا دعویٰ دوسرے کے دعوے کے، متخاصمین سے مراد وہ ہے کہ ان میں سے ایک کا دعویٰ دوسرے کے دعوے کے خلاف۔ اذا توجہا، جب یہ دونوں، توجہا تثنیہ ہے، جب یہ دونوں متوجہ ہو دو شیوں کے درمیان کی نسبت میں۔ دو شے سے مراد کیا؟ اے اللذین احدہما محکوم علیہ والآخر محکوم بہ۔ شین سے مراد وہ دو شے ہیں کہ ان میں سے ایک محکوم علیہ ہو اور دوسرا نہیں۔ عالم حادث ہے، دو شے ہیں، عالم محکوم علیہ ہے اور حادث۔ رسول عالم غیب ہیں، رسول محکوم علیہ ہے۔
عالم غیب. تو مناظرہ کہاں ہوتا ہے؟ دو شیوں کے درمیان. دو شیوں کے ایک شے مناظرہ ہوا. خدا خدا کیا مناظرہ ہوگا؟ مناظرہ کس کو؟ خدا حاضر و ناظر خدا ایک ہے یا چند، اس کو ہوگا. تو شین سے مراد ایک محکوم علیہ ہو. یعنی مناظرہ کے لیے ضروری ہے نسبت تامہ خبریہ ہو. کیا میں مناظرہ ہوتا ہے؟ نسبت ناقصہ میں مناظرہ نہیں ہوگا. غلام و زید، زید کا غلام نسبت تو ہے لیکن کون سی نسبت ہے؟ ناقصہ. اس میں مناظرہ نہیں ہوگا. مناظرہ قائم ہوگا نسبت تامہ خبریہ، اور نسبت تامہ خبریہ ہی میں ایک محکوم علیہ ہوتا ہے. اب پورے ملاؤ. متخاصمین وہ ہیں کہ ان میں سے کم دعویٰ دوسرے کے دعوے کے خلاف ہو، جبکہ یہ دونوں متوجہ ہوں دو شیوں کے درمیان کی نسبت میں. ان میں سے ایک محکوم علیہ ہو دوسرا وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ التَّوَجُّهُ فِي النَّفْسِ، اگرچہ یہ توجہ دل ہی دل میں کیوں نہ ہو. اگرچہ متخاصمین کا متوجہ ہونا دل ہی دل میں کیوں نہ ہو. مناظرہ دل سے بھی ہوتا ہے کیا؟ ہاں کچھ لوگ اللہ والے ایسے گزرے ہیں جو اللہ کی یاد میں اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ ہر ایک دوسرے کے دل کی بات کو جان لیتا ہے. ہر ایک، اور ان کا مناظرہ کیسے ہوتا ہے؟ دل ہی دل میں. ان کے دل میں کیا ہے وہ اس کا رد کرتے ہیں، ان کے دل میں کیا ہے وہ اس کا رد کرتے ہیں. انہیں کہتے ہیں حکمائے اشراقین. حکمائے اشراقین پہلے زمانے میں دو طرح کے علم دان گزرے ہیں. دو طرح کے ایک کا نام ہے حکمائے اشراقین. حکمائے اشراقین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اللہ کی یاد میں اللہ کی عبادت و ریاضت کر کر کے اتنے اللہ والے ہو جاتے ہیں، ان کا دل اتنا صاف ہو جاتا ہے کہ وہ آپس میں جو مناظرہ کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں؟ اور ان کے علاوہ جو مناظرہ کیسے کرتے ہیں؟ فی القول. وہ توجہ کیسے کرتے ہیں؟ توجہ فی القول. حکمائے اشراقین میں توجہ کون سی ہوتی ہے؟ توجہ فی النفس. اور ہم لوگ جو مناظرہ کرتے ہیں وہ توجہ کیسی ہوتی ہے؟ توجہ فی القول. تو اس لیے مناظرہ کی تعریف کو عام کر رہے ہیں تاکہ حکمائے اشراقین جو مناظرہ کرتے ہیں اس کو بھی شامل کریں. وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ التَّوَجُّهُ فِي النَّفْسِ، اگرچہ یہ توجہ دل ہی دل میں کیوں نہ ہو. کون کرتے ہیں؟ کما کانا لحکمائے اشراقین، جیسے کہ یہ بات ہوتی ہے حکمائے اشراقین کے لیے. متخاصمین کا متوجہ ہونا دو شیوں کے درمیان کی نسبت میں ہم کو ظاہر
کہ وکانا غرضہما من ذالک، اور متخاصمین کا مقصد اس توجہ سے، اور کیا ہونا چاہیے؟ اظہار الحق والصواب، دونوں کا مقصد اس توجہ سے اظہار حق اور اظہار، اس لیے آج کا جو مناظرہ ہوتا ہے اس کو مناظرہ اصطلاح میں نہیں کہیں گے، اس کو مناظرہ اصطلاح میں دیوبندیوں اور سنیوں میں جو مناظرہ ہوتا ہے اس کو مناظرہ نہیں کہیں گے، کیونکہ سنیوں کا مقصد تو اظہار حق ہوتا ہے کہ حق بات ظاہر ہو جائے کہ رسول عالم غیب ہیں، یہ ظاہر ہو جائے، لیکن دیوبندیوں کا مقصد اظہار حق تو ہے ہی، ان کا مقصد یا تو جھگڑا ہے، جھگڑا پیدا کرنا یا اپنے علم کو ظاہر کرنا یا مد مقابل کو خاموش کرنا، یہ مقصد ہے، جبکہ مناظرہ میں دونوں کا کیا مقصد ہونا چاہیے؟ دونوں کا حق کو ظاہر کرنا، اصطلاح میں مناظرہ اسی کہتے ہیں۔ وَكَانَ غَرْضُهُمَا، اور متخاصمین کا مقصد من ذالک، اس توجہ سے کیا ہونا چاہیے؟ اظہار حق و اظہار اسباب ہونا چاہیے۔ یسمى ذالک التوجہ، اسی توجہ کا نام رکھا جائے گا مناظرہ اصطلاح، اسی توجہ کا نام رکھا جائے گا اصطلاح میں مناظرہ، اسی توجہ کا نام اصطلاح میں مناظرہ کہیں گے۔ مناظرے کی تعریف ذہن میں رکھنا، توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین الشیئین اظہارا للصواب، اظہارا آ گیا کیوں؟ مناظرہ کی تعریف کیا ہوئی؟ توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین الشیئین اظہارا للصواب، حق کو ظاہر کرنے کے لیے، حق کو متخاصمین کا متوجہ ہونا، متخاصمین کا متوجہ ہونا، اسی توجہ کا نام اصطلاح میں مناظرہ رکھا جائے۔ اب مناظرہ کی تعریف پر دو سوال وارد ہو رہے ہیں، اسی تعریف پر دو سوال، یہ سوال ایسے ہیں کہ ذرا مناظرے کی تعریف پر غور کرو گے تو اس تعریف ہی سے اس کا جواب مل جائے گا، علیحدہ سے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مناظرہ کی اس تعریف پر ایسے دو سوال وارد ہو رہے ہیں کہ اگر مناظرہ کی تعریف پر غور کرو گے تو ان
دونوں سوالوں کا جواب مل جائے گا. علیحدہ سے جواب دینے کی ضرورت نہیں. وَقُورِتَا هَاهُنَا سَوَالَانِ وَقُورِتَا هَاهُنَا. اور یہاں وارد کیے گئے, یہاں سے مراد مناظرہ کی تعریف ہے. جی, مناظرہ کی تعریف میں دو سوال وارد کیے گئے ہیں. ان تأملت فیما تلونا علیک, اگر تم نے غور کر لیا اس میں جو ہم نے تم پر بیان کیا, اگر تم نے غور کر لیا اس میں جو ہم نے تم پر غور کیا, یظہر لک اندفاعہما, تو تمہارے لیے ان دونوں کا جواب بھی ظاہر ہو جائے گا. تمہارے لیے جو ہم نے ذکر کیا ہے اس کو پر غور کر لیا تو ان دونوں کا جواب بھی ظاہر ہو جائے گا. علیحدہ مستقل جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. اور یہاں سے مراد مناظرہ کی تعریف. مناظرہ کی تعریف پر دو سوال وارد کیے گئے ہیں. ان تأملت فیما تلونا علیک, اگر تم نے غور کر لیا اس میں جو ہم نے تم پر بیان کیا, اگر اس میں تم نے غور کر لیا, یظہر لک اندفاعہما, تو تمہارے لیے ان دونوں سوالوں کا اندفاع, مطلب جواب, اندفاع ظاہر ہو جائے گا. ان دونوں سوالوں کا جواب ظاہر. احدہما, پہلا سوال, دو سوال ہے نا جی. احدہما, پہلا سوال, پہلا سوال یہ ہے, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ متخاصمین میں سے دونوں کی توجہ سے غرض اظہار حق ہوتا ہی نہیں. اظہار حق دونوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنے مد مقابل کو مغالطے میں ڈالنا, یا اپنے مد مقابل پر الزام پیش کرنا, دونوں کا مقصد ہوتا ہے. اور کبھی کبھار ان دونوں میں سے ایک کا مقصد ہوتا ہے کہ اپنے مد مقابل کو مغالطے میں ڈالنا, یا اس پر الزام پیش کرنا, یا اس کو سامعین کی نظر میں ہیج دکھانا, یہ مقصد ہوتا ہے. تو اس کو مناظرہ نہیں کہیں گے, نہیں کہیں گے. اظہاراً للصواب تو ہوا نہیں. جو مناظرہ کی غرض ہے اظہاراً للصواب تو اس میں نہیں پایا گیا. حق کو ظاہر کرنا, ان میں مقصد کیا ہے ان کا؟ اپنے مد مقابل پر مغالطوں میں ڈالنا, یا اس پر اعتراض کرنا, یا سامعین کی نظر میں اس کو نیچا دکھانا, یہ مقصد ہے. تو اظہار للصواب تو ہوا نہیں. جب اظہار للصواب ہوا تو اس کو مناظرہ کہیں گے, نہیں کہیں گے؟ چونکہ مناظرہ کی تعلیم میں کیا اظہار للصواب, توجہ سے کیا مقصد ہے؟ اظہار للصواب, حق کو ظاہر کرنا ہو. یہ اعتراض یہ ہے. کیا جواب ہوگا اس کا؟ اسی لفظ مناظرہ کی تعریف ہی میں اس کا جواب ہے. مناظرہ کیا ہے؟ اظہاراً للصواب, حق کو ظاہر کرنا مقصد ہو. حق کو کیا ہو, اور ان کا مقصد کیا ہے؟ اظہار حق تو ہے نہیں, لہذا اس کو مناظرہ نہیں کہیں گے, نہیں کہیں گے. حالانکہ اس کو بھی مناظرہ کہتے ہیں, حالانکہ اس کو بھی مناظرہ کہتے ہیں. تو مناظرہ کی تعریف میں یہ داخل نہیں ہوا, مناظرہ کی تعریف میں داخل نہیں ہوا.
اس کے کیا جواب ہوگا؟ احدہما پہلا سوال یہ ہے، پہلا سوال یہ ہے، ان الغرض من توجہ کل من المتخاصمین او واحد منہما قد یکون تغلیط صاحبہ و الزامہ فقط فلا يدخل في هذا التعریف فلا يكون جامعا۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ بے شک غرض متخاصمین میں سے ہر ایک کی یا ان میں سے ایک کی توجہ سے غرض، متخاصمین میں سے ہر ایک کی یا ایک کے توجہ کی غرض کبھی ہوتی ہے اپنے مد مقابل کو مغالطے میں ڈالنا، غلطی میں ڈالنا، اور اپنے مد مقابل پر الزام پیش لگانا، فقط یہ غرض ہوتی ہے۔ وَلَا يَدْخُلُ فِي هَذَا التَّعْرِيفِ، تو یہ صورت مناظرہ کی اس تعریف میں داخل نہیں ہوگی، جب نہیں ہوگی فَلَا يَكُونُ جَامِعًا، تو مناظرہ کی تعریف جامع نہ رہے گی، یہ صورت نکل جائے گی، یہ صورت نکل جائے گی، یہ صورت کیا ہے؟ نکل جائے گی، کیونکہ منازع میں کیا ہے؟ توجہ سے غرض کیا ہونا چاہیے؟ اظہار حق۔ یہاں اظہار حق ہے ہی نہیں، یا تو اپنے مد مقابل پر مغالطے میں ڈالنا ہے غلطی میں، یا اس پر الزام پیش کرنا ہے۔ وَلَا يَدْخُلُ فِي هَذَا التَّعْرِيفِ، تو یہ صورت اس تعریف میں داخل نہ ہوگی۔ فَلَا يَكُونُ جَامِعًا، تو مناظرہ کی تعریف جامع نہ رہے گی، اپنے افراد کو جامع نہ رہے گی، یہ صورت نکل جائے گی، کیا جواب ہے؟ ایسے کہہ رہے ہیں، یہاں پر دو سوال وارد کیے گئے ہیں، اگر تم نے غور کر لیا اس میں جو ہم نے تم پر بیان کیا، اس میں غور کر لیا تو تمہارے لیے دونوں کا جواب بھی ظاہر ہو جائے گا۔ علیحدہ سے ہم جواب نہیں دیں گے، اسی میں جواب بھی ظاہر ہو جائے گا۔ مناظرہ کی تعلیم میں یا مناظرہ کی تعلیم میں جو تشریح کی ہے، اگر تم نے اس میں غور کر لیا تو دونوں کا اعتراض بھی ظاہر ہو جائے گا۔ علیحدہ سے ان دونوں سوالوں کا جواب ہم نہیں دیں گے۔ اس کا جواب سوچ رہا کیا؟ ایک سوال کی ہو گیا، وَثَانِيُهُمَا، اور دوسرا سوال أَنَّهُ إِذَا فُرِضَ مناظران بلغ حالهما في غاية التصفية إلى أن يعلم كل ما في ضمير صاحبه ويناظر كل في نفسه مع الآخر مناظرة كالمناظرة الواقعة بين الحكمين الشرعيين
لا يصدق التعریف على مثل هذه المناظرة لأن الخصومة قول كل خلاف ما يقوله الآخر. دوسرا اعتراض مناظرہ کی تعریف. وثانیہما اور دوسرا اعتراض یہ انہ اذا فرض مناظران کہ جب دو مناظر فرض کیے جائیں، جب دو مناظر ایسے دو مناظر فرض کیا جائیں جن کی حالت پہنچ چکی ہو غایت تصفیہ میں، جن کی حالت جو اللہ والے ہو چکے ہوں، ایسے دو مناظر فرض کیے جائیں جن کی حالت غایت تصفیہ میں، جو اللہ والے ہو چکے ہوں، ایسے اللہ والے ہو چکے ہوں. الا ان یعلم کل ما فی ضمیر صاحبہ، یہاں تک کہ ہر ایک جان لے اپنے مد مقابل کے دل میں جو بات ہے. تصویر ایسے ارباب تصفیہ ہو چکے ہوں، ایسے غایت تصفیہ میں پہنچ چکے ہوں. الا ان یعلم کل ما فی ضمیر صاحبہ، یہاں تک کہ جان لے ہر ایک جو اپنے مد مقابل کے دل میں جو بات ہے اس کو. وَيُنَاظَرُ كُلٌّ فِي نَفْسِهِ، اور ہر ایک مناظرہ کرے دل ہی دل میں مع الآخر، اور ہر ایک دل ہی دل میں مناظرہ کرے دوسرے کے ساتھ. جیسے کہ وہ مناظرہ جو واقع ہوتا ہے حکمۂ اشرقین کے درمیان. لا يصدق التعریف علی مثل هذه المناظرہ، تو مناظرہ کی یہ تعریف اس مناظرہ کے مثل پر صادق نہیں آتی ہے. تو مناظرہ کی تعریف اس مناظرہ کے مثل پر، یعنی مناظرہ کی جو تعریف ہے حکمۂ اشراقین کے مناظرے پر صادق نہیں آتی ہے. وہ حکمۂ اشراقین جو دل ہی دل میں مناظرہ کرتے ہیں، ہر ایک دوسرے کے دل کی بات کو جان لیتا ہے. حکمۂ اشراقین کے مناظرے پر مناظرے کی تعریف صادق نہیں آتی ہے. کیوں نہیں آتی ہے؟ اس لیے کہ اس تعریف میں ہے توجہ المتخاصمین. متخاصمین ہے، متخاصمین بنا ہے خصومت سے. متخاصمین بنا ہے کس سے؟ خصومت سے. اور خصومت کہتے ہیں ہر ایک کا قول دوسرے کے قول کے منافی ہو. خصومت کسے کہتے ہیں؟ اور حکمۂ اشراقین کے درمیان جو مناظرہ ہوتا ہے وہاں قول ہوتا ہی نہیں ہے، وہاں قول ہوتا ہی نہیں ہے، وہاں تو دل ہوتا ہے، وہاں دل میں مناظرہ ہوتا ہے. لہذا مناظرہ کی یہ تعریف حکمۂ اشراقین کے مناظرے پر صادق نہیں آتی ہے، نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ اس لیے کہ اس میں متخاصمین ہے. متخاصمین بنا ہے کس سے؟ خصومت سے. اور خصومت کسے کہتے ہیں؟ ہر ایک کا قول دوسرے کے قول کے منافی ہو. اور حکمۂ اشراقین کے درمیان جو مناظرہ ہوتا ہے وہاں قول ہوتا ہی نہیں ہے. لہذا مناظرہ کی یہ تعریف حکمۂ اشراقین کے مناظرے پر صادق نہیں آتی ہے، حالانکہ اس کو بھی مناظرہ کہتے ہیں. فلا یکون جامعا، پھر مناظرہ کی تعریف اپنے افراد کو جامع نہ رہی. مناظرہ کی اس تعریف سے کون نکل گیا؟ حکمۂ اشراقین کا مناظرہ نکل گیا، حالانکہ اس کو بھی مناظرہ کہتے ہیں، حالانکہ اس کو بھی مناظرہ. لا یصدق التعریف ہو تو مناظرہ کی تعریف اس مناظرہ کی مثل پر صادق، اس مناظرہ پر کیا؟ حکمۂ اشراقین کے مناظرہ پر صادق نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ اس لیے کہ اس میں آیا متخاصمین. متخاصمین بنا ہے خصومت سے. لأن الخصومۃ قول کل خلاف ما یقولہ الآخر، اس لیے کہ خصومت کہتے ہیں ہر ایک کا قول دوسرے کے قول کے منافی ہو، قول منافی ہو. اور حکمۂ اشراقین کے درمیان قول ہوتا ہی نہیں. لہذا یہ مناظرہ کی تعریف حکمۂ اشراقین کے مناظرے پر صادق نہیں آتی ہے، حالانکہ حکمۂ اشراقین کے مناظرے کو بھی مناظرہ کہتے ہیں. کیا جواب ہے؟ ان تأملت فيما تلونا عليك
اگر تم نے غور کر لیا اس میں جو ہم نے تم پر بیان کیا، یظہر لک اندفاعہما، تو ان دونوں اعتراضوں کا جواب بھی تمہارے لیے ظاہر ہو جائے گا۔ علیحدہ سے جواب نہیں دیا، اسی مناظرے کی تعریف پر غور کرو، دونوں کا جواب ہے اس میں۔ مناظرہ کی تعلیم میں وقت کیا ہے؟ آپ نے خیر کون سی اظہار حق ہے نا جی، حق کو ظاہر کرنا مقصد، توجہ سے مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اظہار حق۔ اس میں اظہار حق مقصد ہے ہی نہیں، اس میں اظہار حق مقصد ہے ہی نہیں۔ اس میں مقصد کیا ہے؟ مغالطے میں ڈالنا، اس پر الزام پیش کرنا، اس کو سامعین کے درمیان میں نیچا دکھانا، وہ تو مناظرہ ہے ہی نہیں، وہ تو مناظرہ ہے ہی نہیں۔ اگر نکل جائے تو کوئی حل نہیں ہے، اگر نکل جائے تو کوئی حل نہیں، کیونکہ مناظرہ ہے ہی نہیں۔ وہاں غرض کیا ہے؟ اظہار حق ہے ہی نہیں۔ تو کون کس سے نکل گیا؟ اظہار للصواب سے نکل گیا، وہ نکل جائے کوئی بات نہیں۔ دوسرے کا جواب اس میں کیا؟ خصومت سے مراد ہے یہاں تخالف، خصومت سے مراد کیا ہے؟ اب تخالف کی دو صورتیں ہیں، تخالف قولی ہو یا تخالف نفسی ہو۔ تخالف قولی ہو حکمہ اشراقین کے درمیان اگرچہ تخالف قولی نہیں ہے لیکن تخالف نفسی ہے، اس لیے حکمہ اشراقین کے مناظرے پر مناظرے کی تعریف صادق آئے گی۔ متخاصمین سے مراد کیا ہے؟ متخالفین۔ متخاصمین سے کیا مراد ہے؟ متخالفین، اور متخالفین عام ہے، خواہ متخالفین فی القول ہو جیسے کہ ہم لوگ مناظرہ کرتے ہیں، کیا خواہ متخالفین فی النفس ہو جیسے کہ پہلی باری کو جامع نہیں، جامع نہیں، پہلی باری کا جائے وہ نہیں ہے، تاریخ جامع نہیں ہے تو درست نہیں بات، جامع نہیں، تاریخ کا جامع اور معنی میں ضرور ہوتا ہے۔ جامع معنی اس میں ہوا جب اس کی قید میں داخل ہو، اظہار للصواب میں داخل ہو، وہ اظہار للصواب سے خارج ہے، وہ اگر نکل جائے تو لا حل جائے، کوئی حل نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے تعریف جامع نہیں ہوگی نا، ہے پہلے والے سوال کی وجہ سے تعریف جامع نہیں ہوگی۔ جب نہیں ہوگی تو اس کا جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا کہ وہ اگر صورت نکل جائے تو کوئی حل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مناظرہ کا مقصد کیا ہے؟ اس پہلے والے سوال میں جو انہوں نے تعریف جو بتایا ہے اس سے مناظرہ کہتے ہیں نا، کس ہے؟ جو بتایا انہوں نے کہ نہیں مناظرہ نہیں کہیں گے، سے نکل جائے مناظرہ سے۔ مناظرہ نہیں کرتے تو تم سوال ہی نہیں کرتے نا۔ مناظرہ بولتے ہیں لیکن اصطلاح میں مناظرہ سے نہیں کہیں گے، عرف عام میں بولنا اور ہے، عرف عام میں اسے مناظرہ کہیں گے، آج کل مناظرہ ہوتا ہے سبھی دیوبندی میں، اسے عرف عام میں مناظرہ کہتے ہیں، لیکن اصطلاح میں اس کو مناظرہ نہیں کہیں گے۔ مناظرہ کا مقصد یہ ہے کہ دونوں کے توجہ کی غرض
اظہار حق ہونا چاہیے. داخل ہو, داخل ہی نہیں ہے یہاں, تو اظہار حق سے باہر ہے. جامع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مقسم میں کوئی چیز داخل ہو اور قسم سے نکل جائے. لیکن اگر کیسے نکل جائے گی؟ دونوں طرف متقابلین تو ہے اس میں نہیں, مستقبل ہونا اور ہے, اظہار ثواب بھی ہونا چاہیے نا. ایک پہلی قید میں جو داخل ہے متخاصمین بھی ہے اور پھر نسبت بھی ہے دو چیزوں کے درمیان, لیکن صرف ایک ہی قید تو یہی تو مقصد ہے. دونوں کا سب کا مقصد تو آخر میں یہی ہے, اظہار حق. سب کا مقصد آخر میں اظہار حق ہے, اور اظہار حق ہے ہی نہیں وہاں. اظہار حق وہاں پہ ہے ہی نہیں. جب اظہار حق ہے ہی نہیں تو وہ اس سے نکل جائے تو کوئی حق نہیں ہے. ہاں, یہ فصل دکھائی نہیں. اور دوسرے کا جواب وہی ہے کہ متخاصمین سے مراد یہاں پہ کیا, متخالفین. اور متخالفین عام ہے, خواہ متخالفین قولی ہو یا متخالفین نفسی ہو. حکمہ اشراقی جو مناظرہ کرتے ہیں وہ متخالفین نفسی ہوتا ہے, اگرچہ متخالفین قولی نہیں ہوتا. لہذا اس مناظرے پر یہ تاریخ صادق آئے گی, اور اس پر صادق نہیں آئے گی, نکل جائے گی. اس مناظرہ نہیں نہیں, اس مناظرہ نہیں کریں. تو اس کے ذریعے سوال کیوں کرتے ہیں؟ کس کا اس کے ذریعے سوال کیوں کرتے ہیں؟ سوال یہ کر دیا, ایک صورت بنتی تھی نا, ایک صورت بنتی تھی. تو اس کے ذریعے جو نکال رہے ہیں اسے جامع نہیں مان رہے ہیں. اس کے ذریعے نہیں, اگر اظہار ثواب مقصد نہ ہو تو اس مناظرہ کیوں کہیں گے؟ اس کو ایک سوال کی ایک صورت نکالی, سوال کی ایک صورت نکالی کہ آپ نے مناظرے کی تعلیم میں کہا اظہار للحق, تو سوال کی ایک صورت یہ نکالی کہ کبھی کبھی مقصد دونوں کا کیا ہوتا ہے, الزام ختم ہوتا ہے. تو اس کو مناظرہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ تو اس کا جواب کیا دیا, اظہار للحق سے یہ مناظرہ کی تاریخ سے خارج ہے. اظہار حق ہے ہی نہیں, دونوں کا مقصد کیا ہے, الزام ختم ہے یا مغالطے میں ڈالنا ہے, لہذا یہ مناظرہ ہے ہی نہیں. لہذا اگر یہ نکل جائے تو کوئی حل نہیں ہے. دوسری والی صورت مناظرہ ہے, مناظرہ ہے کیوں ہے, اس لیے کہ اس میں تعبیر کی متخاص سے بات کیا ہے, متخاص اس میں تعبیر کریں. کون وہ بھی مغالطے ڈال رہا ہے, صحیح بات. اس لیے اللہ سے جواب نہیں دیا, کیا کہا, یظہر لک انتفاعہما. اگر تم نے مناظرہ کی تعریف میں یعنی اظہار الحق میں غور کر لیا تو ان دونوں سوالوں کا جواب بھی تمہارے لیے ظاہر ہو جائے گا. تو اظہار الحق سے پہلا سوال ختم اور خصومت سے دوسرا سوال ختم. اگر جواب نہیں تو اب نسبت سے کون سی مراد ہے, نسبت ایک تو ثم المراد بالنسبت, پھر نسبت سے مراد, نسبت آیا نا, نسبت سے مراد نسبت ناقصہ وغیرہ نہیں ہے. غلام و زید میں مناظرہ نہیں ہوگا, رجل عالم میں مناظرہ نہیں ہوگا. نسبت سے مراد ہے نسبت تامہ خبریہ. نسبت تامہ کون سی نسبت نکل گئی, نسبت ناقصہ بھی نکل گئی. پھر مراد نسبت سے نسبت خبریہ ہے. اب نسبت خبریہ عام ہے کہ وہ حملیہ ہو یا اتصالیہ ہو یا انفصالیہ. نسبت سے مراد یہاں نسبت ناقصہ نہیں ہے, نسبت تامہ خبریہ ہے. اب نسبت تامہ خبریہ میں عام ہے, خواہ نسبت تامہ خبریہ حملیہ ہو یا نسبت تامہ خبریہ اتصالیہ ہو یا نسبت تامہ خبریہ ایک دم سے